ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں طالبان حکومت اپنی ریٹ کیوں نہیں قائم کر سکی، اور ایک باڑ کا عمل بھی شروع ہوا تھا نا دہشت گردی کے سدباب میں، وہ کیوں نہیں معاون ثابت ہو سکی؟ پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہے وہ پاکستان کی خواہشات پر بیس کرتی ہے، سیاسی حقیقتوں پر نہیں مبنی۔ اس کی وجہ سے ہمیں اس قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اور اگر افغانستان کی سرزمین کے استعمال کی شکایت اب کی گئی ہے تو یہ آج پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جب 2001 دسمبر 2001 میں کارزائی کی حکومت بنی تھی اور اس کے بعد غنی کی حکومت بنی، اس زمانے میں بھی ہمارے مسائل تھے۔ اور جہاں تک طالبان کی حکومت کا تعلق ہے، طالبان کی حکومت ان کو اس لیے کنٹرول نہیں کر سکتی کہ اس کے دو فیکٹر ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ نظریاتی طور پر جو ٹی ٹی پی ہے اور طالبان میں ہم آہنگی موجود ہے، اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ واقعی طالبان کی حکومت کافی کمزور ہے اور اسے اپنے علاقوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو ساتھ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی طالبان کے لیے ہمدردی موجود ہے، کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر سپورٹ نہ ہو، صرف باہر سے بیٹھ کے اتنی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی، اندر بھی لنکس موجود ہیں، تو ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر اس سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ بارڈر کنٹرول کیوں نہیں بڑھاتے؟ دیکھیے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ فینس لگے گا، فینس لگ رہا ہے، فینس لگ گیا ہے۔ 95% کام مکمل ہو چکا تھا فینس۔ ہاں، لیکن دیکھیے میں سمجھنے سے قاصر ہوں، فینس کی بات کی جاتی ہے، اس کے لیے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ قلعے بھی بنائے گئے ہیں وہ اچھا، پھر فینس کا اصول یہ ہے کہ فینس کو دو طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے، ایک ہیومن مانیٹرنگ ہوتی ہے، دوسری ٹیکنالوجیکل مانیٹرنگ ہوتی ہے، تاکہ موومنٹ کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ ایک ٹرینچ بھی کھودی گئی تھی بلوچستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر، خندق جسے ہم کہتے ہیں، وہ کی گئی تھی۔ تو یہ جو میکنزمز ہیں یہ کیوں ایفیکٹو نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ بارڈر پہ جو فینس ہے یہ آپ ایفیکٹو میکنزمز ہیں، بشرطے آپ وہ ریکوائرمنٹ، مانیٹرنگ کی ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ دوسری سائڈ پہ موومنٹ کو مانیٹر کر سکیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ ٹیکنالوجی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، تو آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب جو پاکستانی علاقہ ہے وہاں پہ آپ کی ریکونیسنس یعنی جو جاسوسی ہوتی ہے، جو ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے، اس کے ذریعے موومنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو پاکستان میں ان کے سمپتھائزرز ہیں ان کو آپ کو ڈیفرنٹلی ڈیل کرنا ہے، تو لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا بارڈر اتنا مضبوط کریں کہ وہاں سے موومنٹ، ان آتھورائزڈ موومنٹ بالکل نہ ہو سکتی ہو۔ اب ان آتھورائزڈ موومنٹ وہاں ہوتی ہے، اس کے باوجود فینس ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اتنی ایکٹیویٹی کہ بلوچستان کے اندر اور ٹرائبل ایریاز کے اندر اتنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، جبکہ ایک حد تک اس پہ کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ لہٰذا ہمیں اپنی پالیسیز کو بہتر کرنا چاہیے، افغانستان پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ کابل حکومت پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، وہ مجبور اور محصور اور نظریاتی طور پر محدود حکومت۔